أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله
العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے. تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے نشست دوم کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے، اور ابھی بھی جو مومنین امام بارگاہ تک نہیں پہنچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد فرش مسرت پر تشریف لے آئیں. علماء کرام، مقررین اعظام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. خدا کے ذکر کے ذریعے سے، رب کائنات کے ذکر کے ذریعے سے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور حضرات کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جامعۃ المصطفیٰ الامامیہ کے طلاب کرام جو اچھے خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور جو زبان کے ذریعے بھی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی قلم کی روانی اور فکر کی جولانی بھی پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3 مقالے لکھے ہیں جو اسی مناسبت پہ امام سجاد علیہ السلام کی 400 سالہ ولادت با سعادت کے مناسبت پر اہل بیت کونسل کی جانب سے تحریری مسابقہ اور مقالے کا مسابقہ منعقد کیا جائے گا، جس میں جامعۃ المصطفیٰ الامامیہ کے 3 طلاب کرام نے مقالے لکھے ہیں، اور یہ تینوں مقالے منتخب ہو چکے ہیں اور الحمدللہ قبول ہو چکے ہیں. 2 مقالے کل رات میں یہاں طلاب کرام نے پیش کیے تھے. میں اب گزارش کروں گا جامعۃ المصطفیٰ الامامیہ کے طالب علم محمد عباس سلمہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، مگر مقالہ نہیں، مقالے کا خلاصہ پیش کریں. آپ کے استقبال کے لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد علی آلہ و نصلی علی محمد و آل طیبین الطاہرین. اما بعد. ہمارے مقالے کا عنوان ہے سیف سجادیہ کا عالم اسلام میں ایک تعارف. خالق کائنات نے اپنے احکام کے مبلغین کے ساتھ ساتھ ان کے محافظین کو بھی بھیجا تاکہ مبلغین کی محنتیں رائگاں نہ ہونے پائیں، مبلغین کی محنتیں برباد نہ ہونے پائیں. جناب آدم آئے، ان کے لیے محافظ قرار پائے جناب شیس. جناب موسیٰ آئے، ان کے لیے محافظ قرار پائے جناب ہارون. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا کہ محمد عربی کے بیان کردہ احکام کے لیے 12 ائمہ محافظ قرار پائے. مولا کائنات کو اپنی ظاہری حکومت میں خدا کے فضل و کرم سے یہ موقع فراہم ہوا کہ وہ اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کے سامنے دین و شریعت کی باتیں بیان کر سکیں. امام حسن علیہ السلام کے دور میں حاکم شام کی صلح کے بعد کم سے کم امام کے ظاہری امور میں وہ مداخلت نہیں کرتا تھا. اس صورت میں کچھ مواقع امام علیہ السلام کے لیے فراہم ہوئے کہ وہ تبلیغ کرتے، اور امام حسن علیہ السلام نے واقع کربلا کو درسگاہ دین و شریعت کا محور قرار دے دیا. اس کے بعد زمانے نے کروٹ لینا شروع کیا، گردش ایام نے رخ تبدیل کیا کہ امام سجاد علیہ السلام قید کر لیے گئے، تو کو سلاسل میں پابند دربار میں لے جائے گئے. خطبہ بیان فرمایا کہ مخالفین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. امام علیہ السلام جب مدینہ لوٹ کر آئے تو مدینہ الرسول نہ رہ گیا، کیونکہ رقص و سرور کی محفلیں جمتی، لہو و لعب دنیا میں مشغول افراد تالیاں بجاتے، ہنستے. وہاں امام علیہ السلام کی باتوں کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا. وہاں
دین و شریعت سے کوئی رابطہ نہ رہ گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ رقاصہ حجاز سے واپس ہونے والی تھی کہ مدینہ والوں کو علم ہوا تو ایک جم غفیر اس کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آیا۔ اس ماحول میں امام علیہ السلام کے خطبے کو کون سنتا؟ سب مست و مگن تھے، لہذا امام علیہ السلام نے جب ہر طرف سے راہیں بند دیکھی تو سوچا کہ اس سے مخاطب ہوا جائے جو سب پر قادر ہے، اس کی بارگاہ کو پیغام رسانی کا ذریعہ قرار دیا جائے کہ جو ہر ایک شے پر قادر ہے۔ ورنہ ایک طرف بنو امیہ کا ظلم تھا اور دوسری طرف اہل مدینہ کی بیگانگی تھی، یہ دونوں صورتیں نقصان دہ تھیں، لہذا امام علیہ السلام نے اپنے مصلی کو درسگاہ و مقام پیغام قرار دیا کہ دعاؤں کا ورد ہوتا، رب سے مناجاتیں ہوتی، عبد و معبود میں گفتگو ہوتی، پھر انہی دعاؤں کو جمع کیا گیا تو اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی جو صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہوئی، جسے اخت القرآن کہا گیا، جیسا کہ نجم البلاغہ کو اخو القرآن کہا گیا کہ ایک علی نے منبر کو اپنی درسگاہ قرار دیا تو نجم البلاغہ وجود میں آئی، اور ایک علی نے مصلی کو درسگاہ بنایا تو صحیفہ سجادیہ وجود میں آئی۔ آپ دیکھیں کہ علماء کے اقوال کیا ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے مطالعے سے توحید، خدا کی معرفت، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، قیامت، آخرت، خداوند عالم کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ راز و نیاز کرنے کے طریقے، اس کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے انداز، قرب پروردگار اور اس کی جانب سیر و سلوک کی تعلیمات، بہترین اخلاق، برے صفات سے پرہیز، دنیا و آخرت میں انسان کی ضرورتوں اور ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ رابطے، حسن معاشرت اور ان کے تئیں ذمہ داریوں کے بارے میں بہترین درس ہیں۔ آپ کی دعائیں انتہائی بامعنی اور حیرت انگیز ہیں، کوئی عام آدمی ایسی دعائیں ہرگز پیش نہیں کر سکتا اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس طرح راز و نیاز نہیں کر سکتا۔ علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کے مطالعے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا فلسفہ وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں کی دعاؤں کا ہوا کرتا ہے۔ انسان غرض کے موقع پر ہاتھ پھیلا کر معبود سے کچھ زندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کام نکل جانے کے بعد مسلح لپیٹ دے یا دستے دعا گرا لے، بلکہ آپ اپنی دعاؤں کو عرض مدعا سے زیادہ عرض بندگی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ فلسفہ دعا اور اصل غرض براری نہیں ہے بلکہ وہ احساس عظمت ربوبیت اور ذلت عبودیت کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک انسان میں مالک کی عظمت اور اپنی کمزوری کا احساس نہ پیدا ہو دعا کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ بس آخر میں نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہ وارث نہج البلاغہ منبع نہج الفصاحہ نے روشن و منور الفاظ کے موتیوں کو ایک دھاگے میں پرو کر راز و نیاز الہی کا درس دیا۔ ہر جملہ اپنے وجود میں علوم و معرفت کا بحر بے قرار سموئے ہوئے ہے، جن کے سامنے بڑے بڑے دعوے داروں نے اپنا اپنا قلم توڑ دیا۔ عقلیں ان جیسے الفاظ سوچنے سے قاصر ہیں کہ وہ انسانیت کے رہرو ہیں جو ہم کو ہماری اصل منزل تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہوں گے۔ اب جو بھی اپنی اصل غایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کے پہرائے میں اپنی زندگی کو ڈھالے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار ہمارے دلوں کو تمام یادوں سے ہٹا کر صرف اپنی جانب اپنی یاد میں لگا دے اور ہماری زبانوں کو تمام شکر کے بجائے اپنے شکر میں مصروف کر دے، ہمارے اعضاء و جوارح کو ہر ایک کی اطاعت سے الگ کر کے اپنی اطاعت میں مشغول کر دے۔ اب اگر تو نے ہمارے لیے کاموں میں کوئی ہنگام فرصت مقدر کیا ہے تو اسے سلامتی کا لمحہ قرار دے دے جس میں کوئی گناہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ پروردگار بیان شدہ جملوں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہم سب کو امام کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی بات پیش کرتا ہوں
کہ جس سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، سیمینار رکھا گیا ہے، اور خاص طور سے میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے افراد کو، اس ادارے کو، اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ جن کی تقاریر آپ حضرات سنیں گے، اور کچھ شعراء بھی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے۔ وقت بہت کم ہے، لہٰذا بہت زیادہ تمہیدی تقریر نہیں کرنا ہے مجھے۔ سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں مولانا دانش صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، ڈائس پر تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی آمد کا یہ 1400 سالہ جشن اور سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ وہ افراد خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے اجتماع، اتنے بڑے سیمینار اور جشن کا انعقاد کیا۔ لائق مبارکباد ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا گلزار حسین جعفری صاحب، اور ہمارے برادران جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ بس مجھے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، بس ایک بات عرض کرنا ہے اور بات مکمل ہو جائے گی، کیونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان کی تقاریر سے ابھی مستفیض ہوں گے۔ میں نے جس شعر کو پڑھا وہ شعر ہی اپنے آپ میں ایک تقریر ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ واقعاً امام سجاد کا احسان ہے ہماری قوم پر، ورنہ بنام اسلام آج پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس تشدد اور اس ظلم اور اس بربریت کے دور میں ہم بھی دہشت گردی میں شمار ہو رہے ہوتے، مگر ہمیں دہشت گرد بننے سے اگر کسی نے روک رکھا ہے تو وہ جذبہ امام سید سجاد ہے۔ اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہ ہوتا، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہوئے نکلتے کہ جب امام حسین نہ رہے تو اب کوئی نہیں رہے گا، اور ہم دنیا سے ہر انسان، ہر قاتلان حسین کو مٹا کر رکھ دیں گے، یا ہم خود مر جاتے یا دوسروں سے جینے کا حق چھین لیتے، مگر اس سیل کو ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرش عزا کی طرف موڑ دیا۔ دو اسلحے عطا کیے ہمیں امام سجاد نے، ایک فرش عزا اور ایک دعا۔ فرش عزا وہ ہے کہ جو بالکل خاموشی کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے اور ظلم کو رسوا بھی کر دیتا ہے، اور دعا وہ ہے کہ جہاں انسان تمام تر مشکلوں میں گھر جاتا ہے تو پھر عبادت الہی کے ساتھ اس سے لگاؤ لگنے لگتا ہے اور پھر دعا مانگنے لگتا ہے، اس لیے کہ دعا اسلحہ ہے مومنین کا۔ یہ تمام تعلیم ہمیں امام سجاد سے ملی۔ بہرحال بس میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ احسان پوری دنیا پر رہے گا، اور ہم آج جو فخریہ یہ کلمات کہتے ہیں
کہ ہم میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا ہے، یہ احسان ہے علی ابن الحسین کا کہ ہمیں یہ فخریہ جملہ کہنے کی طاقت عطا کر دی، اس لیے کہ دربار میں آ کے آپ نے دہشت گردی کا چہرہ سامنے لا کے رکھ دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا قرآن سے رشتہ ہوتا ہے نہ اہل بیت سے رشتہ ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا رشتہ بنام اسلام سارے لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مگر امام سجاد نے دربار یزید میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، دہشت گردی کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام کی سیرت کو ہم اور آپ دیکھیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ بس میری بات مکمل ہو گئی اس دعا کے ساتھ کہ امام کی زندگی اگر ہمارے سامنے رہے گی تو ہم کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتے ہیں، چاہے جتنا بڑا ظالم آ جائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے اس ادارے کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور تمام مومنین کی خدمت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر مولانا نے کی، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے، ٹیررزم سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیرت امام زین العابدین علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ جس اعتبار سے، جس طریقے سے ہمارے مولا نے تبلیغ دین کیا، جہاد کیا، وہ ایک بالکل الگ طریقہ تھا جو شاید ہی کسی نے اپنایا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ کربلا کا واقعہ تھا، کربلا کے بعد ظاہر سی بات ہے کربلا میں زنجیروں میں جکڑا ہوا امام، اور اس کے بعد مصیبتوں پہ مصیبتیں نازل ہونا، اور ساتھ میں وہ ہدف، وہ مقصد لے کر کے چلنا، کامیابی کی منزل تک پہنچانا کہ جو ان کے والد محترم نے اپنی عظیم شہادت کو پیش کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی مولانا کی تقریر سے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ العالم حی و ان کان میتن، عالم زندہ ہوتا ہے، حی ہوتا ہے، اگرچہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، والجاہل میت، اور جاہل مرا ہوا ہوتا ہے، میت ہوتا ہے، و ان کان حیا، اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، چونکہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ایک ایسے پلیٹ فارم سے کہ جس کا تعلق علم دین سے ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ اپنا سرنامہ کلام اس حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں بناؤں کہ جس میں باقاعدہ طور کے اوپر ایک بہت ہی اچھے انداز میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے علم اور جہل کو لوگوں کے سامنے ڈیفائن کیا، لوگوں کے سامنے پہچانوایا۔ اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی احساس کرنے کے لیے کہ علم ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، عالم ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل اگرچہ زندہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ میت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب میں ممبئی میں تھا تو چونکہ یہاں کے اوپر ذہن میں ایک واقعہ آ گیا ہے، اس کے بعد میں اپنے مقرر کو دعوت دوں گا۔ مولانا احمد علی عابدی صاحب، ایک تقریر تھی، علماء کا مخصوص مجمع تھا، تو ایک واقعہ انہوں نے پڑھا، وہ بہرحال واقعہ میرے ذہن میں ابھی بھی ہے اور اس وقت یاد آ گیا آپ حضرات کی خدمت میں، خاص طور سے طلاب کے خدمت میں اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کبھی کبھی لوگوں کی گفتگو سے، معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے طنز کو دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی کچھ افراد اپنے اس علم کے راستے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کرنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کو وقت دینا ہے، وہ اپنے قیمتی بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ واقعہ اور اس کے بعد اپنے مقرر کو میں دعوت دوں گا۔ عزیزوں، ایک شخص، خاص طور سے طلاب کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص ایک عالم کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہے اور اپنا تعارف کرایا، کہا
کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 برس 40 ایئرس گزارے ہیں ایک علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو بالکل بچپن سے تو علم حاصل کرنا شروع نہیں کر دیتا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ آیا، اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرنا ہے، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے 40 برس اپنی زندگی کے ایک علم حاصل کرنے میں گزارے۔ وہ عالم دین نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کون سا علم حاصل کیا جس میں 40 برس لگ گئے؟ کہا میں نے بڑی کوشش کی، بڑی جستجو کی، بہت محنت کی، اس کے بعد 40 برس کا ثمرہ ہمیں یہ ملا، رزلٹ یہ ملا کہ میں سونا بنا سکتا ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سونا بنا سکتا ہوں، گولڈ۔ اچھا بھائی، خوشی ہوئی، مبارک ہو آپ کو۔ کہا میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ میرے پاس تو مال دنیا میں کچھ بھی نہیں، مادیات میں کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ کہ آپ کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ کہا ٹھیک ہے، پوچھو، سوال کرو، اگر میں پورا کر سکتا ہوں تو میں پورا کروں گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا جو ہم نے علم حاصل کیا ہے 40 برس، 40 سال، اس سونے بنانے کے علم کو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے عوض میں مجھے صرف ایک چیز چاہیے، بس صرف ایک چیز۔ وہ عالم دین نے کہا بھائی تم اتنی قیمتی چیز جس کے لیے تمہیں 40 سال لگ گئے، اس کو تم مجھے دے رہے ہو صرف ایک چیز کے لیے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ کہا اچھا بھائی تم ہی بتا دو کیا ہے۔ کہا ایک دن آپ مسجد سے باہر نکلے، نماز پڑھا کر کے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد جیسے آپ باہر نکلے تو مسجد کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جیسے مولوی صاحب کو دیکھا، مولانا صاحب کو دیکھا، بچے بھاگنے لگے۔ وہی ہوا کہ وہ بچوں نے جیسے ہی ان عالم دین کو دیکھا سب بھاگ گئے، ایک بچہ پکڑ میں آ گیا۔ اب وہ جو شخص آیا ہے ان کی خدمت میں وہ بیان کر رہا ہے کہ اچھا، کہا میں وہیں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس بچے کو روکا، اس سے گفتگو شروع کی، اور اس کے بعد آپ نے اس بچے کو، بہت توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم، اس بچے کو سورہ حمد کی تعلیم دی، سورہ حمد کی تعلیم دی۔ کتنی دیر لگے گی ذہن محترم؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، کتنا ایکسپلین کریں گے، کتنی وضاحت کریں گے؟ وہ تعلیم دی۔ کہا اچھا یاد ہے مجھے۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں، اب سنیے ذہن محترم، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ نے اس بچے کو سورہ حمد کی تعلیم دی، اتنی دیر میں جو ثواب آپ نے کمایا ہے وہ ثواب آپ مجھے دے دیجئے، اور 40 سال کا علم خود لے لیجئے۔ ذرا سوچیے عزیزوں، جو لوگ علوم دین سے دور ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ علوم دین کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں اسپیشلائزیشن کر لینا، انجینئرنگ میں اسپیشلائزیشن کر لینا، آرکیٹیکچر میں اسپیشلائزیشن کر لینا اور یہی دنیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے مادیات ہیں، ان کے سامنے دولت ہے، ان کے سامنے مال دنیا ہے۔ لیکن عزیزوں، انسان کو اس چیز کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ یہ مادیات کا تعلق فقط چند لمحوں کا ہے، چند دنوں کا ہے، آخر میں اس کو جانا دار فانی سے دار باقی کے لیے ہے، لہٰذا وہاں کے لیے انتظام ہو۔ عزیزان محترم، میرے خیال سے اتنا اہم واقعہ اگر کوئی بھی محسوس کر لے تو یقیناً ضروری نہیں ہے کہ ایک مولوی ہی علم دین حاصل کرے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، مزاج یہ ہو، سماج کا ماحول یہ ہونا چاہیے ہے کہ انسان چاہے عالم نہ ہو، منبر پر نہ جا رہا ہو، مولوی نہ ہو، لیکن
لیکن اس کے اندر شعور اتنا ہو، اس کے اندر بیداری اتنی ہو کہ کوئی بھی آ کر کے ممبر سے جب کوئی چیز بیان کرے تو ایسے ہی کوئی ایری غیری چیز بیان کر کے نہ نکل جائے، بلکہ شعور ایسا ہو کہ کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی مقرر ہو، جب آ رہا ہو تو سامعین اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے اوپر سوال کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دین کی بیداری ہو۔ بزان محترم، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب کو، جو یقیناً بہت بڑے خطیب ہیں، بہت ہی مشہور ذاکر ہیں، اور خاص طور سے ان کا ایک ادارہ البینات کے نام سے چل رہا ہے کہ جس کے یہ مسئول کل ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امامنا زین العابدین علیہ الصلاة والسلام: اوتینا ستا وفضلنا بالسبع۔ عزیزان گرامی، 1400 سالہ ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس مبارک موقع پر الاسوہ اسلامک سینٹر کی جانب سے جو جشن کا اہتمام کیا گیا اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا، اس سلسلے میں اس کے عظیم کارکن اور عظیم خادم مولانا حمید الحسن صاحب زیدی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا۔ مجھے آپ کے سامنے کوئی طولانی تقریر نہیں کرنا ہے، صرف سیمینار کا جو موضوع ہے اسی کے سلسلے میں 2 باتیں بیان کرنا ہے۔ اس سیمینار کا موضوع ہے نقش آفرینی ولایت از انقلاب کربلا تا انقلاب اسلامی، یعنی ولایت کا کردار انقلاب کربلا میں کیا ہے، اور وہی ولایت کا کردار انقلاب اسلامی میں کیا ہے۔ اگر اس نقش آفرینی کو، اس ولایت کے نقش آفرینی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ولایت آل محمد علیہ السلام کے اس نمائندے کہ جس کے سلسلے میں ہم جشن منا رہے ہیں، اپنی اس ولایت کے ذریعے سے اس نے واقعہ کربلا کے بعد ایک بہت کم مدت میں واقعہ کربلا کو کیسے زندہ رکھا، اور اپنی اس ولایت کے ذریعے سے دین کے پیغام کو، خدا کے پیغام کو اس نے کیسے پہنچایا۔ یہ اس کی ولایت تھی کہ اس نے اس الہی پیغام کو دعاؤں کے ذریعے سے، غریبوں کی مدد کر کے، عبادت کے ذریعے سے، درباری ملاؤں کا جواب دے کر کے
اس نے اپنی اس ولایت کا ثبوت دیا۔ یہ اسی انقلاب کربلا کی ولایت اور نقش آفرینی ولایت تھی کہ جس سے یہاں پر اس تھوڑی سی مدت میں اس نقش آفرینی کو یہاں پر اس طریقے سے کہ ایک تھوڑی سی مدت میں جامع المصطفیٰ الامامیہ کا قیام ہوا، جامعۃ الزہرا کا قیام ہوا، مکتب امام حسن عسکری کا اہتمام ہوا، مکتب جناب سکینہ بنت الحسین کا اہتمام ہوا، کہ جس طریقے سے امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے انقلاب کربلا کو زندہ رکھا تھا، اس ولایت کے پیغام پہنچانے والے نے اس گھٹا ٹوپ ماحول میں جب ہر طرف سے ظلمت ہی ظلمت تھی، اسلام کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، واقعہ کربلا کو ختم کرنا چاہتے تھے، واقعہ کربلا کی اس واقعہ کربلا کے بعد ایک دوسری تصویر پیش کرنا چاہتے تھے۔ آج کے اس دور میں بھی اسلام کی ایک دوسری تصویر لوگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لہذا ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا مبلغ، ایک ایسا روحانی آئے جو اس نقش آفرینی کو جسے امام سجاد نے اپنی ولایت کے ذریعے سے شروع کیا تھا، آج وہ اس جگہ پر بھی، اس مقام پر بھی اسی نقش آفرینی ولایت کے سلسلے کو قائم اور قائم رکھتے ہوئے مدرسے کا قیام کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلامی حقوق بیان کیا جا سکے، دعاؤں کے سلسلوں کو بیان کیا جا سکے، عبادت کے اسلوب کو بتایا جا سکے۔ یہ وہی طریقہ تھا، یہ وہی راستہ تھا جو امام سجاد نے اختیار کیا تھا۔ آج اسی راستے کے ذریعے، اسی راستے پر الاسوہ اسلامی سینٹر قائم اور دائم ہے۔ اور اس کے بعد نقش آفرینی ولایت از انقلاب کربلا تا انقلاب اسلامی۔ اگر ہم انقلاب کربلا میں ولایت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور انقلاب اسلامی میں ولایت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انقلاب کربلا میں اگر ہم ولایت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، تو واقع کربلا آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ایسا زمانہ، ایسا ماحول تھا کہ جس ماحول میں دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے میں جناب زینب نے جب خیمے جلائے جا رہے تھے، اپنے بیٹے سے پوچھا، سید سجاد سے، بتاؤ کیا خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے؟ یہ کیوں سوال کیا تھا؟ یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو انقلاب میں ولایت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر انقلاب کربلا زندہ رہنا ہے تو اس ولایت کے ذریعے سے، اور اس ولایت کا کوئی پاسبان ہے تو اس کا نام ہے سید سجاد۔ اور یہی انقلاب کربلا میں ولایت تھی کہ جس کے اس پیغام کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچا رہے تھے۔ اور آئیے انقلاب اسلامی میں بھی اس نقش ولایت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر امام سید سجاد نے ولایت کے پیغام کو کس طریقے سے عام کیا تھا۔ یہاں پر آئیے دیکھیے، جب امام خمینی جمہوریہ اسلامی ایران حکومت بنانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حکومت کو قائم کروں گا، میں حکومت قائم کروں گا، تو ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا یہ کیا کریں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ عجب نہیں، آواز دیا ہو تم نے پہچانا نہیں، آؤ ہم کو پہچان لو، ہم انقلاب کربلا کے وارث ہیں، ہم اس آل محمد کے اس سلسلہ نسب سے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ولایت کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے ولایت کا درس آل محمد سے سیکھا ہے، لہذا ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ مشرق کی طاقت گھبرا رہی نہیں ہے، مغرب کی طاقتیں گھبرا رہی ہے کہ یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے۔ اور اگر اس نقش آفرینی ولایت کو انقلاب اسلامی میں دیکھنا چاہتے ہیں
تو انقلاب اسلامی کے عظیم رہنما اور بانی امام خمینی کا یہ جملہ انقلاب اسلامی کے لیے کافی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کے ذریعے سے ہے۔ یہ اسی ولایت کا نتیجہ تھا کہ جو اس ولایت کو امام خمینی نے جمہوریہ اسلامی ایران میں آنے کے بعد نظریہ ولایت فقیہ کو قائم کیا، اور آج دنیا کی طاقت اگر گھبراتی ہے تو حکومت سے نہیں گھبرا رہی ہے، اسلحے سے نہیں گھبرا رہی ہے، بلکہ اس ولایت فقیہ کے نظریے سے گھبرا رہی ہے، اس کی فکر سے گھبرا رہی ہے، ورنہ اسے اسلحوں کی پرواہ نہیں ہے، اسے طاقت کی پرواہ نہیں ہے، اسے اس فکر کی پرواہ ہے جو ولایت فقیہ کے ذریعے سے نکل رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ حکومتیں جانتی ہیں کہ کل بھی انقلاب کربلا میں سب کچھ موجود تھا، مگر امام سجاد کے اس انقلابی فکر نے سارے مجمع کو سارے مجمع میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ ان کو اجازت دو، ان کو منبر پہ جانے دو، وہاں کوئی طاقت نہیں تھی، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، بس انقلاب کربلا میں امام سجاد کی آواز تھی۔ انقلاب اسلامی میں بھی نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی حکومت تھی، امام خمینی کی آواز میں وہ اثر تھا، کچھ نے ایک اتنا اثر پیدا کر دیا تھا کہ ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سچ کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی بصیرت افروز تقریر سے مستفید فرما رہے تھے سامعین کو علی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب قبلہ۔